پاک ایران گیس پائپ لائن کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے، امریکہ نے پھر واضح کر دیا۔ ترجمان امریکی میتھیو میلر کہتے ہیں ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بار بار ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بیان دیتے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں امریکہ جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ یار تم کون سا کلیدی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہو کہ ایک چیز ہم لوگ بھوکے ننگے پیاسے مر رہے ہیں، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ سائیکلوں پہ آ چکے ہیں، گاڑی سے بائکوں پہ، بائکوں سے سائیکلوں پہ، اب کیا کریں لوگ؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جب میں حکومت پاکستان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے بھی امریکہ نے یہ بات کی، جب رشیا کے ساتھ انڈیا نے یہ معاہدہ کرنا چاہا کہ ہم آپ سے تیل خریدیں گے تو امریکہ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں۔ تو انڈیا کا فارن منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین فارن منسٹرز میں سے ایک ہے، جو اپنی ریاست کے ساتھ سنسیئر ہے، کم از کم ہمارا دشمن ہے لیکن اپنی ریاست کا وفادار ہے۔ اس نے کہا کہ who the hell America is to intervene in the internal matters of ہندوستان، میری قوم ہے، میں اپنا فیصلہ خود کروں۔ دوسری طرف ہم اپنی اگزامپل لیں تو ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ریمنڈ ڈیوس جا کے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ $100 کے پیچھے یہ قوم اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوتی ہے۔ آج ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے حکمران شاید اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوں۔ پاکستان کی 22-24 کروڑ عوام جو ہے وہ غیرت مند اور غیور عوام ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ وہ نہیں کیا جو کہ زبردستی اس پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ عوام اس وقت اس غلامی سے آزادی چاہتی ہے، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتی ہے۔ یہ عوام یہ فیصلہ سنانا چاہتی ہے اور حکومت وقت سے بھی اس چیز کی توقع رکھتی ہے کہ برائے مہربانی ایک بار اور ایبسلوٹلی ناٹ کا آپ علم بلند کر لیں۔ گو کہ آپ سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، لیکن آپ اگر اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کی نظر میں، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کئی میٹنگز میں آپ کو براہ راست ان لوگوں نے ٹانٹ کیا کہ آپ تو 15 سیٹیں جیتے تھے۔ لہٰذا آپ کی دنیا میں کیا جو لوگ آپ کو لائے وہ بھی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ عوام میں اگر رسپیکٹ آپ جاننا چاہتے ہیں، دوبارہ اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک مشورہ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی ساکھ بچ جائے اس کام سے، کیونکہ اس سے میری ریاست کو فائدہ ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو ایک بار ایبسلوٹلی ناٹ کہیں۔ دنیا کو بتائیں کہ پاکستانی بھوکے ننگے پیاسے مرنے کو تیار ہیں، گھاس کھا کے مرنے کو تیار ہیں، بغیرت ہو کے مرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عراق نے 5 سال کا معاہدہ کر لیا، عراق سروائیو کر رہا ہے، ایران کے گیس کا معاہدہ کر لیا، ہمیں کیا موت پڑ رہی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم نے امریکہ کے پیچھے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیا۔ ایران کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا 7000 کلومیٹر انہوں نے اپنی گیس پائپ لائن بچھانی تھی، وہ بچھا چکے ہیں، 5000 کلومیٹر ہم نے کرنی تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایران نے اس پہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 18 ارب روپیہ یا اتنے ڈالرز ہیں جو ہم نے جرمانہ ان لوگوں کو دینا ہے۔ اور یہ ابھی کا نہیں ہے، اس زرداری کے دور سے، پچھلے دور سے، زرداری کا جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب سے معاہدہ ہوا ہوا تھا، اور کرتے 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 اب تک اس معاہدے کو چلنے نہیں دیا گیا۔ وہ اپنا معاہدہ پورا کر کے بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں نے یہاں سے جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے ایک باپ بنایا ہوا ایک عدد امریکہ میں، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں آج اپنی پاکستانی قوم کے بات بتانا چاہتا ہوں۔ بارہا آپ نے میری ویلاگز میں، میری تقریروں میں، پاکستان نظریاتی پارٹی کے کنونشنز میں یہ چیز سنی ہوگی۔ ہم لوگ یہ مینیفیسٹو لے کے آئیں کہ جب بھی ہم حکومت میں آئے تو ہم لوگ یہ ماڈل لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت 300 روپے کے لگ بھگ پر لیٹر ہم لوگ آئل اور گیس ہماری ریاست دے رہی ہے عوام کو۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب بھی حکومت آئے گی، پاکستان نظریاتی پارٹی ایران کے تیل کو اور ڈیزل کو لیگلائز کرے گی پاکستانی عوام کے لیے۔ 50 روپے پر لیٹر وہ دے رہے ہیں، ہم عوام کو 200 روپے پر لیٹر دیں گے، 150 روپے ہر لیٹر سے ریاست پاکستان کما سکتی ہے، اور یہ کام 2-3 سال ہم کر کے پھر اس کی اور پرائس گرا دیں گے۔ آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگائیں، جو 150 روپے پر لیٹر ریاست کما سکتی ہے ہر لیٹر پہ، پاکستان میں 4.5 کروڑ گاڑیوں میں اگر 2-2.5 لیٹر بھی پر ایوریج روزانہ تیل استعمال ہوتا ہے تو 10 کروڑ لیٹر، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں صرف گاڑیوں میں تیل استعمال ہوتا ہے، فیکٹریز میں، جنریٹرز میں اس کے علاوہ ہے۔ 10 کروڑ کو آپ 150 سے ملٹیپلائی کریں، جو آپ ہر پر لیٹر پہ کما سکتی ہے ریاست، تو یہ 15 ارب روپے بنتا ہے ایک دن کا جو ریاست کمائے گی۔ اسی طریقے سے 20 دن میں ریاست پاکستان کتنا کما سکتی ہے؟ 300 ارب روپے۔ 300 ارب روپے is equals to 1 ارب ڈالر، اور 1 ارب ڈالر وہ ہے جو آپ بوٹ پالش کر کے کبھی دبئی سے قرضہ لیتے ہیں، کبھی چین سے قرضہ لیتے ہیں، کبھی کس سے لیتے ہیں کہ بابا ہم واپس کر دیں گے، اسے واپس کرنے کے لیے دوسرے سے لیتے ہیں، اس کو واپس کرنے کے لیے تیسرے سے لیتے ہیں،
اور پوری دنیا کے آگے آپ ننگے ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 20 دنوں میں ہم دبئی جیسے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں, 6 مہینوں میں ہم آدھی دنیا کا قرضہ اتار سکتے ہیں. آگے آئیں. اس وقت پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ کے اوپر IMF اور ورلڈ بینک کی تلوار لٹکتی رہے گی, اور آپ کو آج نہیں تو کل سعودیہ تک آ کے مجبور کرے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. کیونکہ یہ سارے لوگ جو بھی آج کعبے کی کوائی سے بھی جو لوگ شرابیں پی رہے ہیں نا, ان سب نے بھی اندرونی طور پہ اپنے دل و دماغ میں تو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے رہ گئے ہمارے حکمران, یہ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے بیوی بچے ملک سے باہر ہیں, ان کے سٹیکس وہاں, ان کے کاروبار وہاں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہوا کہ اوور آور ڈیڈ باڈی, ہم مرتے مر جائیں گے, یہ کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن بات یہ ہے, یہ ہمیں مار کے کام کر لیں گے. تو عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک زبردست قسم کی تحریک چلائے اور یہ مطالبہ کرے حکومت سے کہ پاکستان کے قرضے ختم کیے جائیں. پاکستان نظریاتی پارٹی اکتوبر میں ویسے بھی لانگ مارچ نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے, یا وہ ٹرین مارچ کی صورت میں ہوگا, لانگ مارچ ہوگا فرام لاہور ٹو اسلام آباد. یہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان سے ہم یہاں موو کریں, ایک پرامن لانگ مارچ کی ہم تیاری آج سے کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور اس میں سولوشن اورینٹڈ چیزیں لانا چاہتے ہیں کہ ریاست کس طریقے سے مستحکم ہو سکتی ہے, ریاست کے قرضے کس طریقے سے اتارے جا سکتے ہیں. دیکھیں جرمنی کا ماڈل آپ لوگوں کے سامنے ہے. جرمنی نے کیا کیا تھا؟ جرمنی نے ورلڈ وار کے بعد اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا کہ جی 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ. آپ کے گھر میں 4 کمرے ایک ریاست کا ہے, 4 جوڑے کپڑوں کے ایک ریاست کے, 4 سائیکلیں ایک ریاست کی. عوام نے دینا شروع کر دیا. جرمنی کی عورتوں نے کہا ہم کئی سالوں تک سونا نہیں پہنیں گے, سونا پہننے سے انکار کر دیا, ریاست کو صرف کیا. وہاں کا مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا تھا وہ 12 گھنٹے کام کرنے لگ گیا. 8 گھنٹے کی اجرت لیتا تھا, باقی 4 گھنٹے جو وہ کام کرتا تھا وہ ریاست کے لیے مفت میں کام کرتا تھا. جرمنی آج دنیا کے 5-7 بہترین ممالک میں پہنچ چکا ہے. میں کہتا ہوں وہ ماڈل پاکستان میں ڈائریکٹلی امپلیمنٹ نہ کریں. ہم 1/4 آف دا پراپرٹی ہر بندہ نہیں دے سکتا. آپ صرف ایک کام کر لیں, جو غریب پہ ٹیکس دبی آ رہے ہیں, چوئنگم 5 روپے کی ہوگی ہے, وہ ٹافیاں جو روپے کی 4 ملتی تھی اب 5 روپے کی 1 ملتی ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس ٹافی پہ بھی آپ 2-2.5 روپے یا 1.5 روپے 1.25 روپے کا ٹیکس دیتے ہیں. غریب کو ہر قسم سے آپ مار رہے ہیں. اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ماڈل لیں ونس فار آل, ایک مرتبہ کے لیے کر لیں, اور وہ یہ ہو کہ 10 کروڑ سے زائد اثاثہ رکھنے والے لوگوں کا 10% ریاست کی ملکیت قرار دے دیا جائے. ایسے لوگ پاکستان میں کروڑ کے قریب ہیں کم از کم, نہیں تو ملینز میں تو ہیں ہی ہیں. آپ صرف پنڈی کی ایگزامپل لے لیں. پنڈی میں صرف DHA کے 7 فیز بن چکے ہیں. ہر فیز میں 10 سیکٹرز ہیں, سیکٹر J تک, اور ہر سیکٹر میں میرا خیال ہے سینکڑوں گھر ہیں. ہر گھر اور اس کی گاڑیوں کی مالیت اتنی. آپ کے بحریہ کے 9 فیز بنے ہوئے صرف راول پنڈی میں. ہر فیز میں DHA سے ڈبل آبادی ہے وہاں پر, اور ادھر بھی گھروں کی اور زمینوں کی جائیدادیں ملا کے یہی مالیت بنتی ہے, اور لوگ دیں گے. یہ نہیں کہ وہ نہیں دیں گے, کیوں دیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور کب دیں گے. اسی طریقے سے غوری ٹاؤن آ جاتا ہے, فلانا ٹاؤن, ڈھمکانا ٹاؤن, مطلب 30-40 سوسائٹی صرف پنڈی اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے. اور پاکستان میں پنڈی جیسے 144 ضلع ہیں اور 440 تحصیلیں. آپ خود اندازہ لگا لیں, لوگ لاکھوں میں یا کروڑوں میں جو یہ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ کب کریں گے. جب ڈاؤن فنڈ کا نعرہ لگایا ثاقب نثار نے تو لوگ 10 روپے کا میسج کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے ذہن میں آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ شہید جس کی 10 کروڑ سے زائد مالیت کے حساب سے وہ 1 کروڑ ریاست کو کیوں دے گا؟ اگر قانون آ بھی جائے تو وہ کیوں دے گا؟ وہ 10 روپے کا میسج نہیں کرتا ثاقب نثار کو. بھائی جان یہ تب دے گا جب آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, صدر مملکت اور وزیر اعظم سب سے پہلے اپنی کل مالیت کے 10% اگر ریاست پاکستان کو دے دیتے ہیں. اگر میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے تو یہ دے بھی دیں گے, کیونکہ انہوں نے جتنا کما لیا ان کی نسلیں بھی کھا سکتی ہیں. جتنی انسان عزت کے لیے کماتا ہے, عزت کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے, عزت وہ کما چکے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وہ ساری زندگی عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, باجوہ صاحب کی طرح نہیں رہنا چاہتے, یا سابق صدور کی طرح نہیں رہنا چاہتے, سابق وزیر اعظم کی طرح نہیں رہنا چاہتے, عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ جس شادی میں بھی جائیں تو لوگ اٹھ کے انہیں ریسیو کریں, ملیں, سلوٹ کریں, ہاتھ چومیں, تو اس کے لیے انہیں یہ کام کرنا ہوگا اور یہ کرنے کو تیار ہوں گے. میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا میسج ان تمام لوگوں تک پہنچے کہ سب سے پہلے آپ کریں. قوم 10 کی جگہ 20-30% بھی دینے کو تیار ہوگی. لوگ, عورتیں پھر اپنا زیور دینے کو تیار ہوں گی, لوگ اپنے پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں گے, نوجوان اپنے سیمسٹر کی فیسیں اس میں سے جو تھوڑا بہت بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں
سب کچھ دینے کو، پاکٹ منی دینے کو تیار ہوں گے لوگ. یہ قوم ہمیشہ سب سے زیادہ دنیا میں چیریٹی کرنے والے ہم لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ سے بھکاری رہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا حکمران چور ہے. تو ہم لوگ یہ ماڈل جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے، پاکستان اپنے قرضے سے آزاد نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ امریکہ سے اجازت لینا پڑے گی ہمیں کہ پاپا یہ کام کر لیں یا نہ کر لیں. کیونکہ آج آپ صرف اس چیز کی اگزامپل لے لیں، آپ نے اگر کسی سے قرضہ لیا میرے بھائی، تو آپ اس کے آگے چونچ رہا نہیں کر سکتے. وہ آپ کو بولے گا میری گاڑی پہ کپڑا مارو، آپ ماریں گے. وہ کہے گا میری جوتے پالش کرو، آپ کریں گے. اب وہ بولے گا جناب علی آپ کی ماں بہن بیوی بیٹی کسی بھی بری نظر اٹھا کے دیکھے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جو عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا. مطلب ہر قسم کے بندے کو نشان عبرت بنایا، فارغ کر دیا، زندگی سے فارغ کر دیا. اسامہ ٹائپ کے لوگوں کو بھی عافیہ صدیقی کو زندہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں وہ، کہ اگر کل کو کچھ کرو گے تو ایگزامپل دیکھ لو. تو ہم 20-22 سال ہو گئے عافیہ صدیقی کی ذکر نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیر اعظم گورنمنٹ میں آنے کے بعد کر سکا. ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اس کا ووٹ بٹورنے کے لیے ہمیشہ کرتے ہیں. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ آپ مخلوص ہیں. تو ونس فار آل پاکستان کا قرضہ اتارنا اس وقت انتہائی ضروری ہے. اگر گورنمنٹ یہ کام کر لے گی، ہم کسی چودھری سے اجازت لینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ایران سے تیل خریدیں یا افغانستان سے کوئی معاہدہ کریں نہ کریں. ان کے کہنے پہ ہم اپنے مسلمانوں کو ان کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور وہ بھی یہی کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو بجائے ایسے کہ ہم آج ایران سے لڑیں، کل افغانستان سے لڑیں، پھر ہم تباہ ہوں، اور پھر جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ان کو پھر امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی امبریلا میں خان بہادر امریکہ صاحب تشریف لیں اور آ کے پھر مارے آپ کو. اور پھر وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تاسو پختون دے پنجابیان دے، نہ تو وہ آپ سے پوچھے گا شیعہ و سنی و وہابی ہو، کلو ہم مارے گا. بھائی فلسطین میں پوچھا جا رہا ہے تم شیعہ ہو یا وہابی ہو؟ میں 2 ٹکے کے ان فرقہ پرست لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں جو ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، کیا فلسطین میں سنی مر رہا ہے، شیعہ مر رہا ہے، یا وہابی مر رہا ہے؟ مجھے بتا دو. کہ کشمیر میں کون مر رہا ہے؟ تو خدا را آج ایک ہو جاؤ. کچھ عرصے کے لیے فرقہ وارانہ ڈیبیٹس کو بھی، یہ جو سندھی بلوچی کے کٹے کھول کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، یا پنجابی پٹھان کے کٹے کھول کے بیٹھے ہوئے، یا کشمیری بلتستانی کے الگ کٹے کھولے ہوئے، ان چیزوں کو روک دو خدا کا واسطہ ہے. کچھ عرصے کے لیے اپنے ملک کو اتنا مستحکم کرو کہ کل ہم القدس کے لیے کچھ کر سکیں. نہیں تو بھائی جان اگلی باری ہماری ہے. یہ دیکھ لیں اگر امت مسلمہ القدس کے لیے اکٹھی نہیں ہو سکتی نا، تو آپ کسی کے چاچے مامے نہیں لگتے، نہ سعودیوں کے لگتے ہیں، نہ ایرانیوں کے لگتے ہیں، نہ افغانیوں کے لگتے ہیں، نہ ترکوں کے لگتے ہیں. ہر ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے سوچ رہا ہے. آپ مضبوط ہوں گے تو آ کے آپ کے ساتھ یہ بیٹھیں گے. نہیں تو وہی عرب جو ہیں جن کو آپ کے خان بہاولپور اور یہ سارے خان نواب جو ہیں وہ خیراتیں بانٹا کرتے تھے نا، وہ آج آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. تو احسان کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ نے آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو دنیا میں عزت ہوگی. اور اپنے آپ کو مضبوط سیاستدانوں کو ننگا کرنے سے نہیں ہوتا، خود کپڑے پہننے سے ہوتا ہے. اپنے عیب نہ چھپائیں، ان کو کور اپ کریں. کور اپ اس طرح کریں کہ اوور کم کریں اور ریاست کے لیے کچھ کریں، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو قبروں سے نہ نکال کے دوبارہ پھانسیاں دیں. ریاست کے لیے کچھ کریں. خدا را ریاست بھوکی ننگی پیاسی اندھی گونگی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے لیے کچھ کرو. نہیں ہوتا آپ لوگوں سے، ہمیں کرنے دو، ہمیں نہ روکو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہی ایک پہچان تھی میری. ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی